اگلا سوال ہے عورت اور مرد کو کفن کتنی چادروں میں دینا چاہیے؟ مرد کے لیے 3 چادریں، عورت کے لیے 5 ہیں، اتفاقی امر ہے۔ 3 چادریں یعنی ایک تہمت، ایک اوپر قمیص نما چادر اور ایک بڑا لفافہ جس میں پوری میت کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ 3 جو ہے مرد و عورت دونوں کے لیے کامن ہے۔ عورتوں کے لیے 2 اضافی ہیں، ایک تو وہ سر کے اوپر وہ باندھی جائے گی تاکہ اس کے بال وغیرہ کا بھی پردہ ہے، اور اس کی ایک چھاتی کے اوپر ایک اضافی چادر ڈال دی جائے گی، اور باقی 3 چادریں وہی ہیں جو مرد والی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق پہ اجماع ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میرے بھائی اجماع کتابوں میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اجماع وہ ہوتا ہے جو مین سٹریم امت لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ اہل سنت کے چاروں اماموں کے ہاں ان کی فقہ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ الموطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس کا طلاق والا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں۔ 3 طلاق 3 شمار کی جاتی ہیں اگر وہ عورت مدخولہ ہے، رخصتی کے بعد والی۔ اگر رخصتی سے پہلے ہوں تو وہ 1 شمار کی جائے گی۔ باقی میرا ایک کلپ ہے 3 طلاق کے مسئلے پہ علماء اہل حدیث سے اختلاف، آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ والد کی زندگی میں بیٹے کے مرنے کے بعد پوتوں کو وراثت میں حصہ نہ ملنے کی کیا حکمت ہے؟ حکمت میں نے مسئلہ نمبر 22 ریکارڈ کرایا وراثت کے احکام کے اوپر۔ میں نے اس کو بتایا ہے کہ بھئی حکمت یہ ہے کہ وہ دادا جو ہے وہ پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ وراثت سے بھی زیادہ ان کو دے سکتا ہے، کیونکہ وصیت تو آپ 1/3 مال میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آپشن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی لاوارث ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے یعنی چچا اور تایا کے اوپر بھی امتحان ہے کہ وہ اب اس طرح کے جو یتیم ان کے بھتیجے ان کے ساتھ یا بھانجوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس اعتبار سے اہتمام ہے کہ وہ کریں اور اللہ کے لیے دیں ان کو۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو اپنی نماز کیسے ادا کریں؟ کیا دل سے اندازہ لگا لیں یا کوئی اور طریقہ بتا دیں؟ دل سے تو اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ اگر کسی مسلمان ملک میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد کی ڈائریکشن مل ہی جائے گی، وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، وہ آپ کو بتا ہی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور آپ کو اس طرف بتا دیں گے، وہ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں اگر آپ سفر میں ہیں، کسی انجانی جگہ سے گزر رہے ہیں، کسی جنگلات سے گزر رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، پھر آپ نارتھ سٹار کے ذریعے دیکھ لیں۔ نارتھ سٹار جو ہوتا ہے اس کو لوکیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر وہ بڑا سا ایک چمچہ بنا ہوتا ہے نا، جسے دب اکبر کہتے ہیں، اس کے اوپر والے جو 2 ستارے ہیں ان کی سیدھ میں سب سے جو واضح روشن ستارہ ہوتا ہے نا، وہ نارتھ سٹار ہے۔ اور نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا دایاں کندھا ہو نا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا چہرہ مغرب کی طرف ہو گیا تو آپ کی بیک سائڈ کے اوپر مشرق ہے، دائیں طرف شمال ہے اور بائیں طرف جنوب ہے۔ اب 4 سمت آپ کو پتہ چل گئی ہیں، تو آپ جس علاقے میں بھی ہیں، ظاہر ہے اگر سب کانٹیننٹ میں ہے تو قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے کچھ ڈگری، وہ ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہے، تو آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور دن کا وقت ہے تو سورج کی ڈائریکشن سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی اسمارٹ فون آ گئے ہیں، وہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن کافی حد تک صحیح بتا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کل کے دور میں یہ اندازے شازے نہیں آپ نے لگانے، قبلے کی سمت معلوم کرنی ہوگی۔ ہاں جو نفلی نماز ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے لیے سواری سے اتر کے اہتمام کرتے تھے۔ فرض نماز تو بیٹھ کے بھی نہیں ہوتی، نہ سواری پہ ہوتی ہے، نہ اس کے لیے یعنی یہ چھوٹ ہے کہ آپ قبلے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہ کریں۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ آتا ہے اسی حدیث میں کہ نماز وتر اور نفلی نماز آپ سواری پہ ہی ادا کرتے تھے، اور رکوع اور سجود کے لیے اشارے فرما لیا کرتے تھے، یعنی سر جھکا کے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ پھٹی سامنے رکھنی ہے، صرف سر سے یوں۔ رکوع کے لیے کم، ابو داؤد میں آتا ہے کم، سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے بس۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ سواری کس رخ مڑ رہی ہے، یعنی استقبال قبلہ نفلی نماز میں نہیں ہوتا۔ آپ ٹرین میں بیٹھیں، سیٹ میں بیٹھے نماز پڑھیں، جتنی مرضی اشراق کے نفل پڑھیں، تہجد کے نفل پڑھیں۔ ہاں فرض نماز کے لیے آپ کو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی، اور ٹرین رک جائے استقبال قبلہ کریں، اور اگر نہیں رک رہی ہے، زیادہ لمبا اسٹیشن والا معاملہ ہے، تو آپ پھر ٹرین تو عموماً سیدھی چلتی ہے، آپ استقبال قبلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے تو آپ بھی اپنا چہرہ گھما سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہی ہوائی جہاز کے لیے بھی حکم ہوگا۔